اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہر شخص جذبات رکھتا ہے، خیر زیادہ تر لوگ جذبات رکھتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جذبات کا کچھ زیادہ ہی استعمال کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں سے شروع کریں گے جن میں جذبات باکثرت پائے جاتے ہیں، اور وہ روح کی رہنمائی میں چلنے کے بجائے جذبات کی رہنمائی میں زیادہ ہی چلتے ہیں۔ تاہم ہمارے جذبات ہمیں سچائی نہیں بتاتے، بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح محسوس کرتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے ذہن کو خدا کے کلام کے ذریعے نیا نہیں بناتے، ضروری نہیں کہ آپ کا ذہن آپ کو سچائی ہی بتائے۔ آپ کا اور میرا دماغ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، اور اسی طرح تقریباً جب ہم ایک دوسرے کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اور میں بتاتے ہیں، اور کسی بھی اور چیز کے مقابلے میں لوگ مجھے اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں، میں سوچتی ہوں اور میں محسوس کرتی ہوں، اور یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ اگر یہ سب روح القدس کی رہنمائی میں نہیں ہے تو بائبل اسے جسم کا حصہ ہی قرار دیتی ہے۔ جو کچھ میں سوچتی ہوں ضرور نہیں کہ خدا بھی وہی سوچتا ہے یا اس کا کلام بھی ایسا ہی کہتا ہے۔ جو میں سوچتی ہوں ضروری نہیں کہ کسی خاص صورتحال میں خدا چاہتا ہے کہ میں کروں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو میں چاہتی ہوں خدا بھی وہی کچھ چاہتا ہے۔ اب جن چیزوں کے بارے میں ہم کلام میں سے زیادہ پڑھتے ہیں ان کے مطابق چلنا سیکھتے جاتے ہیں اور ان میں ہم بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کئی سال پہلے کی بات کروں تو 70ویں دہائی تک میں خدا کے ساتھ رشتے کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھی۔ مجھے یہ بات کرنا پسند ہے کیونکہ دیانتداری کی بات یہ ہے کہ آپ ایک مسیحی ہو سکتے ہیں اور ہفتے میں 2-3 دفعہ چرچ جا سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ تھوڑی بہت بائبل بھی پڑھتے ہوں، اور پھر بھی آپ خدا کے ساتھ چلنے کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہو سکتے۔ جب لوگ خدا کے ساتھ رشتے کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں تو وہ صرف اس بارے میں دلچسپی نہیں رکھتے کہ خدا ان کے لیے کیا کر سکتا ہے، بلکہ وہ اس بات میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ خود خدا کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے اشخاص بننا چاہتے ہیں جنہیں خدا استعمال کر سکے اور ان کے ذریعے دوسرے لوگوں کی مدد کر سکے۔ آپ جانتے ہیں مجھے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا بہت پسند ہے، اور میں یہ کرتی رہوں گی، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ایک ایسے نقطے پر پہنچ گئی جب میں نے سوچا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے بھی کچھ کریں۔ آپ سمجھ جائیں گے میرے بچے بہت اچھے اور ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسیحیت میں ابتدائی درجہ وہ ہے جب ہم صرف اپنے اور صرف اپنے لیے سوچتے ہیں۔ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں، لیکن ذمہ داری محسوس کرنا مسیحیت میں پختگی کی علامت ہے۔ یہ تب شروع ہوتی ہے جب آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کی بہت زیادہ مدد کی ہے آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ ہم میں جذبات پائے جاتے ہیں، ہمارے اندر سوچیں ہوتی ہیں، ہم اپنی مرضی رکھتے ہیں، اور ہمارے لیے خدا کی خواہش ہے کہ ہم اپنی مرضی استعمال کرتے ہوئے اس کی مرضی کو پوری کرنے کا فیصلہ کریں۔ درست فیصلہ کرنے کے لیے وہ ہم پر زبردستی نہیں کرے گا، اس نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے، کیونکہ وہ روبوٹ نہیں چاہتا جس کا اپنا کوئی فیصلہ نہ ہو، بلکہ صرف اس کی خدمت کرے۔ وہ ہمیں اس مقام پر لانا چاہتا ہے جہاں ہم یہ کہہ سکیں کہ خداوند میں یہ چاہتا ہوں، لیکن اگر یہ وہ نہیں جو تو چاہتے ہو تو پھر مجھے یہ نہ دے۔ کیا اب تک آپ میں سے کسی نے دعا شروع کر دی ہے؟ اچھا، یہ دعا کرنے کا دانش مندانہ طریقہ ہے، اور ہم اس مقام تک بڑھتے جاتے ہیں جہاں گو کہ ہماری اپنی سوچ اور اپنے جذبات ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ سب خدا کے کلام کے مطابق نہیں تو ہم ان کی رہنمائی میں نہیں چل سکتے۔ لہٰذا میں صرف یہ کہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں احساسات ہی نہ ہوں، آپ میں احساسات بھی ہوں گے، آپ میں جذبات ہوں گے۔ بعض دفعہ یہ اچھے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ اچھے نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ جب آپ کو احساس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ موجود ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ جب یہ موجود ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں، آپ نہیں چاہتے کہ جذبات ہوں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو بستر پر ہوتے ہوئے آپ محسوس کریں کہ آپ کو کچھ کرنا ہے، اگلی صبح اٹھتے ہیں تو مزید ایسا محسوس نہیں کر رہے ہوتے۔ لہٰذا ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم احساسات تو رکھیں لیکن ہم انہیں خود پر اختیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس میں فرق پایا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھنا ہوگا، اور چونکہ جذبات کا بہت غلبہ ہوتا ہے تو میں اس بارے میں بہت زیادہ مطالعہ کرتی ہوں، اور حال ہی میں ایک شخص کی کتاب پڑھ رہی تھی جو کہ تقریباً 100 سال پہلے ہی خداوند میں سو گئے تھے، لیکن مجھے حقیقت میں بہت پسند ہے کہ الفاظ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ در حقیقت بہت سی اہم باتوں میں سے کچھ میں نے ان لوگوں سے سیکھی ہیں
جو کئی سال پہلے ہی اس جہاں کو چھوڑ گئے. لہٰذا کتابیں لکھنے کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کتابیں لکھ کر میں لوگوں کے لیے یہ میراث چھوڑنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جو چیزیں میں ابھی سکھا رہی ہوں 100 سال بعد بھی وہ اتنی اہمیت رکھیں گی جتنی کہ ابھی ان کی اہمیت ہے. لیکن اس شخص کی کہی ہوئی باتوں میں سے ایک بھی ایسی نہ تھی جو میں نہیں جانتی تھی، بلکہ بات یہ تھی کہ مجھے ضرورت تھی کہ ان کو دہرایا جائے، اور شاید آج آپ کو بھی انہیں دوبارہ یاد دلانے کی ضرورت ہے. اس نے کہا اپنے جذبات کا جائزہ لیں. کتنی آسانی سے ہمارے جذبات یہ مختلف طرح کی دنیاوی چیزوں کا اثر لیتے ہیں. اگر آپ ٹھیک سے سو نہیں پاتے تو اگلے دن ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ جذباتی ہوں گے. اگر آپ اچھا محسوس نہ کریں تو ممکن ہے کہ اگلے دن آپ زیادہ جذباتی ہوں. اور اگر موسم آپ کے لیے بہتر نہ ہو تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی لوگ کرتے یا نہیں کرتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر جذباتی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں. لوگوں کا رویہ ہمارے جذبات کو متاثر کر سکتا ہے. لوگوں کا سراہنے کا انداز یا نہ سراہنا جذباتی طور پر ہر طرح سے ہمارے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. لہٰذا چونکہ ہمارے احساسات بہت سی مختلف چیزوں کے اور بہت سے لوگوں کے زیر اثر آ جاتے ہیں، تو میرے خیال سے یہ اچھا ہوگا کہ ہفتے میں ایک دفعہ ہم پیسے ادا کر کے زیادہ یا کم جذباتی ہونے کے متعلق جاننے کے لیے کلاس لیں. تو ہو سکتا ہے کہ تب پھر ہم اس پر تھوڑی توجہ دیں کہ کچھ لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جذباتی ہوتے ہیں. جانتے ہیں کہ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ جذباتی ہوتی ہیں. جانتے ہیں کہ میری صورتحال میں درست نہیں ہوتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرے اور ڈیو کے بارے میں یہ بات درست ہے. بعض دفعہ اگر ڈیو کو جذباتی ہو جائیں تو میں حیران ہو جاتی ہوں. میرا مطلب ہے کہ وہ ایسے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں کی شادی ایسوں سے ہوئی ہے جن پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا؟ تقریباً 20 لوگ ہیں. یعنی دنیا میں اس طرح کے لوگ اتنے زیادہ نہیں ہیں. لہٰذا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم گہرائی میں زندگی گزارنا سیکھیں. ہر کوئی کہے گہرائی میں، کیونکہ میں کیا سوچتی، کیا چاہتی اور کیا محسوس کرتی ہوں سب جسمانی ہے. یہ میری بیرونی زندگی کا حصہ ہے. در حقیقت واقعی میری گہری روحانی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ زندگی جو کہ مسیح میں ہے. لیکن اسے سیکھنے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہے. آپ بھی کتنے ہیں جو کہ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں؟ فرض کریں کوئی 10 سال سے، تو 10 سال پہلے کے مقابلے میں اب آپ اپنی جسمانی زندگی سے کم متاثر ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں، جتنا زیادہ آپ روحانی طور پر خدا کے ساتھ چلتے جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ روحانی ہوتے جاتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ گو کہ آپ ایک روح ہیں، لیکن آپ جسم رکھتے ہیں جس میں جان اور بدن شامل ہے. بائبل بیان کرتی ہے کہ اگر ہم روح کے ذریعے چلیں گے تو جسم کی خواہشات کو پورا نہ کریں گے. یہ آیت یہ نہیں کہتی کہ جسم آپ پر حملہ کرنا بند کر دے گا، بلکہ یہ کہتی ہے کہ جتنا زیادہ ہم روح میں چلیں گے، غلطیوں 5:16، اتنا ہی ہم کم خود کو جسم کی خواہشات کے حوالے کریں گے. جسم کی خواہشات ہمیشہ آپ پر حملہ کریں گی، مجھ پر بھی حملہ کرتی رہیں گی، لیکن ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں. بائبل کہتی ہے کہ اب گہرے طور پر محبت میں جڑ پکڑو. آپ ایسے مقام پر پہنچ سکتے ہیں کہ جب آپ اس بات کے اس قدر قائل ہو جاتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور کبھی بھی کوئی اس کا پیار نہیں چھین سکتا، کوئی بھی اسے آپ سے نہیں چھین سکتا. لیکن میں نے اور شاید آپ نے بھی نہ جانے اپنی زندگی کے کتنے ہی سال خدا کا شکر کر کے کہ اب میں ایسا نہیں کرتی، لیکن اپنی زندگی میں کتنے ہی سال میں نے یہ کیا کہ ہر دفعہ جب زیادہ وقت کے لیے مجھے کسی مشکل میں سے گزرنا پڑا تو میں کہتی، خداوند کیا تو مجھ سے پیار نہیں کرتا؟ کیا تو مجھے پیار نہیں کرتا؟ ہمارا خیال ہے کہ اگر خدا ہم سے پیار کرتا ہے تو ہر چیز ہر وقت اچھی یا خوشگوار ہی ہونی چاہیے. لیکن در حقیقت بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا کی تنبیہ اس کی محبت کا نشان ہے. مکاشفہ میں لکھا ہے کہ جب خدا ہماری اصلاح کرتا ہے یا ہماری کسی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے تو ہمیں پرجوش اور سرگرم ہو جانا چاہیے. مجھے آپ کا نہیں پتا، لیکن بعض دفعہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اے خداوند کیا تو آج مجھ سے کم محبت رکھتا ہے؟ حقیقتاً میں اس وقت سوائے یہ جاننے کے میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے میں اور کچھ جاننا نہیں چاہتی ہوں. اب کسی بھی دوسرے شخص کے پاس جا کر اسے اپنا مسئلہ بتانے میں آزاد ہوں. آمین. لیکن جب آپ محبت میں گہرائی میں جڑ پکڑتے ہیں تو آپ جانتے ہیں، آپ گہرے طور پر یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی آپ سے یہ چھین نہیں سکتا. بائبل کہتی ہے کہ ہمیں مسیح میں جڑ پکڑنی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ اس مقام تک بڑھتے ہیں جہاں مسیح میں آپ اپنی شناخت کے بارے میں اتنے پختہ ہو جائیں گے
اگرچہ آپ رد نہیں ہونا چاہتے، پھر بھی اگر کوئی آپ کو رد کرتا ہے تو بھی آپ معمول کے مطابق رہ سکیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اپنی جاب پر آپ کسی عہدے کے لیے رد کیے جاتے ہیں، اگر آپ ترقی چاہتے ہیں اور آپ کو نہیں ملتی تو آپ خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں یا اپنے آپ میں اچھا محسوس نہیں کرتے، کیونکہ خدا کے پاس اپنا رشتہ دوبارہ بحال کرتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میرے لیے یہ خدا کی مرضی ہوتی تو ضرور ایسا ہی ہوتا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر میرے لیے خدا کا کچھ اور منصوبہ ہے، اور میری قدر و قیمت کمپنی میں میری کسی عہدے کے ساتھ بندھی ہوئی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ خدا کے ساتھ رشتے کا سب سے بہتر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم محفوظ ہو جاتے اور یہ جان لیتے ہیں کہ ہم خدا میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ غیر محفوظ ہوتے ہیں تو یہ ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ لوگوں کا رویہ اپنے بارے میں آپ کے احساسات اور آپ کے حالات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بائبل کہتی ہے گہراؤ گہراؤ کو پکارتا ہے۔ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر میں آپ ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں آپ کو گہری صفائی کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، ہم 1 منٹ اس پر بات کریں گے۔ ہم تھوڑی سی قیاس آرائی سے کام لیں گے۔ لہٰذا کیا آپ ایسے شخص ہیں کہ جب کوئی آپ کے گھر آتا ہے تو اس وقت آپ جلدی سے سب کچھ سنبھالتے ہیں؟ اوہ، یہ ایک بہت اچھی مثال ہے۔ اگر کوئی مہمان آپ کی طرف آ رہے ہیں تو بچوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہم ہر ایک چیز الماریوں میں پھینکتے ہیں، ہر چیز درازوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، فالتو چیزیں اٹھاتے ہیں، برتن کچن میں پھینکتے ہیں، اور جب مہمان آ جاتے ہیں تو ہم اپنے خوبصورت گھر سے ان کو متاثر کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن صرف ہم ہی جانتے ہیں کہ درازوں میں اور دروازوں کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے۔ اچھا، جانتے ہیں کہ کیا مطلب ہے؟ ہماری زندگیاں بھی بالکل ایسے ہی ہیں، اور کوئی ایسا شخص آتا ہے جسے ہم متاثر کرنا چاہتے ہیں تو ہم فوراً سیدھے ہو جاتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اپنی زندگیوں میں خدا کو دعوت دی ہے کہ گہرے طور پر وہ ہمارے باطن کی صفائی کرے؟ خیر، آپ جانتے ہیں، آئے فرض کرتے ہیں کہ جب کبھی میں آپ کے گھر آؤں تو تب بھی آپ ویسا ہی رویہ رکھیں گے جس طرح آپ جاگتے ہی رکھتے ہیں۔ جی، جاگ جائیں، میں بھی تھک گئی ہوں۔ دیکھیں، ہمارا سب سے بڑا بہانہ ہوتا ہے کہ میں اس طرح کچھ نہیں کر سکتی، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں آپ سے باہر ہو جاتی ہوں، میں ایک جذباتی شخصیت ہوں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ ہمیں اس بہانے سے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی سے چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے۔ یہ بہانہ کہ یہ بہت مشکل ہے، جی ہاں، یہ ہر کسی کے لیے مشکل ہے۔ ہم سب سوچتے ہیں کہ جب ہم قابو نہیں پا سکتے یہ بہانہ اچھا ہے، لیکن خدا نہیں چاہتا کہ ہم اس طرح ہوں۔ جانتے ہیں کہ جن سالوں میں میں بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہوئی تھی تو میں اپنے بچوں پر بہت زیادہ چلاتی تھی۔ میرا مطلب ہے میں گالی گلوچ نہیں کرتی تھی، لیکن میں ہر وقت بہت اداس رہتی تھی۔ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن میں تھی۔ جب تک کہ کوئی گھر نہ آتا تب تک میں ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ صحیح رہتی تھی۔ اور پھر ایک مختلف کہانی ہوتی، اور دیانتداری کی بات ہے، ایک دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا اور اس سے مجھے ایک بڑا سبق ملا۔ اور جب میں تعلیم دے رہی ہوتی ہوں تو اکثر میں یہ بتاتی ہوں۔ ایک دن میں اپنے بچوں سے ناراض ہو رہی تھی کہ انہوں نے چیزیں بکھیر رکھی تھی، اور جانتے ہیں تب میں کہتی تھی کہ جاؤ کھیلو، اور پھر وہ اپنے کھلونے نکالتے اور پھر میں کہتی سمیٹو اس پھیلاوے کو۔ اب ذرا غور سے سنیے، وہ لوگ جو اندر سے ناخوش ہوتے ہیں وہ اپنے جذبات کی رہنمائی میں چلتے ہیں اور اپنی اداسی کا الزام دوسرے لوگوں پر لگاتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ جا کر کھیلو گے تو میں خوش ہو جاؤں گی، یا اب یہ سب گند سنبھال دو گے تو میں خوش ہو جاؤں گی۔ لہٰذا مجھے پریشانی کے دورے اس طرح پڑتے تھے کہ جیسے ہی دروازے کی گھنٹی بجتی اور جب میں دیکھتی تو میرے پاسٹر ہوتے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں بہت جلدی خود پر قابو پا لیتی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، او پاسٹر جی، بہت خوشی ہوئی۔
آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ آ گئے. بچے کہاں ہیں؟ وہ تو کھیل رہے ہیں. وہ سب آرام سے اپنے کمرے میں کھیلتے رہتے ہیں. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت حیران کن ہے کہ جب ہم کسی کو متاثر کرنا چاہتے ہیں ہم کتنی جلدی خود پر قابو پا لیتے ہیں. آپ کا آنا ہمارے لیے قابل قدر ہے، لیکن کہنا کچھ اور چاہتی تھی. کیا آپ جانتے ہیں کہ جب تک یہ ذمہ داری لیتے ہوئے ہم یہ کہنا بند نہیں کرتے کہ میں تو ایسی ہی ہوں، میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی، تو ہم سب کے پاس بہانے ہوتے ہیں، لیکن وہ سب وجوہات جھوٹ سے بھری ہوتی ہیں. ان میں خدا کے کلام کی سچائی نہیں ہے. خدا نے ہمیں خود پر قابو پانے کی ہمت دے رکھی ہے، اور شاید یہ ہمت پیدا ہونے اور اس میں چلنا سیکھنے میں ہمیں تھوڑا سا ہی وقت لگے. لیکن اس حوالے سے مجھے یا آپ کو یا کسی اور کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ کبھی بھی کچھ کرنے یا نہ کرنے کی قابلیت دیے بغیر خدا کوئی کام نہیں دے گا. اگر ہم گہرے طور پر خدا میں رہنا نہیں سیکھتے تو ہم میں روحانی پختگی نہیں آ سکتی. اگر احساسات رکھتے ہوئے ہم ان کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم سوچ سکتے ہیں لیکن ان کی رہنمائی میں نہیں چلتے. ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم میں یہ چیزیں ہیں، لیکن ہم ان کی پیروی نہیں کرتے. میرے خیال سے ہم میں سے بہت سے لوگ ہر دفعہ صرف اس لیے چرچ جاتے ہیں کہ جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ معلوم کر سکیں. خدا ہماری زندگیوں کے لیے بالکل بھی ایسا منصوبہ نہیں رکھتا. آمین. اگر آج میں آپ سے یہ کہوں ہم یہ صرف فرض کر رہے ہیں، کیونکہ اگر میں واقعی یہ کہوں گی تو پھر آپ کبھی بھی دوبارہ نہیں آئیں گے. لہٰذا ہم صرف یہ فرض کریں گے کہ اگر آج میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنی زندگی میں جو کچھ چاہتے ہیں وہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا، تو کیا پھر بھی آپ خدا سے اتنا ہی پیار اور اس کی خدمت کریں گے؟ میرے خیال میں یہ ایسا سوال ہے جو ہمیں ہر روز خود سے پوچھنا چاہیے. کیا میں خدا کی خدمت اس لیے کر رہی ہوں کہ وہ میرے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ کیا میں اپنی زندگی کے عروج پر اس کی خدمت کے لیے راضی ہوں گی، یا جب میری زندگی بالکل سمجھ سے باہر ہوگی اور جو کچھ میں چاہتی ہوں وہ ان کو مل رہا ہے جو کہ میرے خیال میں میرے جتنے روحانی بھی نہیں ہے، تو کیا تب بھی میں خود کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کروں گی؟ میں نہیں جانتی کہ خدا انہیں دے رہا ہے اور مجھے یہ کیوں نہیں دے رہا. خیر، ہو سکتا ہے کہ وہ اسی رویے کو بدلنا چاہتا ہو کہ خداوند وہ تو میری طرح روحانی بھی نہیں ہے، میں بہت زیادہ روحانی ہوں، تو انہیں کیوں یہ دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے، رومیو 8:8 اور جو جسمانی ہے. مجھے اس لیے ایمپلیفائڈ بائبل بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ میں کافی سالوں سے استعمال کر رہی ہوں. اور جو جسمانی ہے یعنی وہ جو جسمانی فطرت کی بھوک اور تحریک خوراک فراہم کرتے ہیں. لکھا ہے جسم کے مطابق زندگی گزارنے کا مطلب ہے جسم کو اس کی خواہشات کے مطابق فراہم کرنا. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ہم اسے دینا چاہتے ہیں. میں نہیں جانتی کہ آپ نے کبھی کسی دعوت کی میزبانی کی ہو، لیکن جب ایسی تقریبات ہوتی ہیں تو یہ بہت لطف آمیز ہوتا ہے. میرا مطلب ہے ہر طرح کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی بڑے ریسٹورنٹ میں جائیں تو شاید 3 مرد یا عورت ویٹر آپ کے ٹیبل کے لیے مخصوص کیے ہوتے ہیں. میرا مطلب ہے ہر بار جب بھی آپ ٹیبل پر کوئی ٹکڑے گراتے ہیں تو وہ جلدی سے آتے اور صاف کرتے ہیں، اور اگر آپ کو کچھ چاہیے ہو تو آپ کو فراہم کرتے ہیں. جی جناب، وہ آپ کا نام جانتے ہیں. میرا مطلب ہے یہ بہت زبردست ہوتا ہے. لیکن جانتے ہیں جب آپ کو بل ملتا ہے، دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اپنے ماضی میں نفسانی خواہشات کو خوراک فراہم کرنے کا بل ملا ہو، اور خدا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ سب بدل سکتا ہے تاکہ مستقبل میں آپ ہی قیمت ادا نہ کرتے رہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کے بارے میں ایک بہت عظیم بات یہ ہے کہ ماضی میں چاہے آپ نے کتنی غلطیاں کی ہوں، آپ نے ان کو دہراتے ہی نہیں رہنا، اور جتنا زیادہ ہم درست فیصلے کریں گے اتنا ہی ہم مشکلات سے نکلتے جائیں گے. جانتے ہیں کہ ہم مشکلات میں گھرتے ہیں، کسی وقت میں کیے گئے ایک فیصلے سے مشکل میں پڑ جاتے ہیں. ہر دفعہ ہم ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو ہمیں خدا سے دور لے جاتا ہے، بد سے بدترین ہوتا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے 40 سال اپنی زندگی کو بگاڑنے میں لگا دیے ہوں. اگر خدا ایک ہفتے میں سب ٹھیک نہیں کر رہا تو ناراض نہ ہو.
ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں نہیں ہیں جہاں آپ چاہتے تھے، لیکن اگر ابھی بھی آپ اپنی زندگی میں درست فیصلے لینا شروع کریں گے تو چیزیں بہتر سے بہترین ہوتی جائیں گی. حتیٰ کہ اس ہفتے کے اختتام پر یہاں موجود ہونے کا فیصلہ کرنا بھی آپ کی زندگی کو بہتر بنائے گا. ہو سکتا ہے کہ یہاں سے رخصت ہونے کے بعد ایک دم سے آپ کچھ مختلف محسوس نہ کریں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگلے ہفتے یا اس سے اگلے یا اگلے مہینے آپ نے جو کچھ یہاں سنا ہے اسے ضرور یاد کریں گی، اور یہ آپ کو اس دن کی مشکل سے دور رکھنے میں مدد فراہم کرے گا. لہٰذا ہم سب ایک دم، یعنی جو کچھ جس لمحے ہم بوتے ہیں فوراً ہی اس کو کاٹتے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم بوئیں گے تو ٹھیک وقت اور موسم میں کاٹیں گے. اس لیے ہمیں اپنی جسمانی تحریکوں اور خواہشات کو خوراک مہیا کرنے کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے. پہلا کرنتھیوں 3:3 پولوس نے کہا کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو اور وہ مسیحیوں سے بات کر رہا ہے. جانتے ہیں کہ مسیحی جسمانی اور روحانی بھی ہوتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جسمانی یا نفسانی مسیحی نہ بنیں، کیونکہ جسمانی مسیحی وہ ہیں جو کہ جسم کے موافق زندگی گزارتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وہ کام کرتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، ہر وہ چیز حاصل کرتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے، اور جو جی چاہے وہ کرتے ہیں. آپ میں سے کتنے میرے ساتھ ہیں یا ابھی تک غور سے میری بات سن رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے ایک غیر روحانی مسیحی وہ ہے جو کہ جبلی خواہشات کے قابو میں رہتا ہے. مجھے یہ اچھا لگا کہ بعض دفعہ جذبات اس قدر حاوی ہو سکتے ہیں کہ آپ کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں جو مجھے پسند نہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ڈانٹنا چاہیے اور میں یہ کرتی ہوں. میں فیصلہ کرتی ہوں کہ آپ سے رابطہ ختم کر دوں اور میں دوبارہ کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی. بعض دفعہ جب لوگ کسی طرح میری توہین کرتے ہیں تو میں بھی ایسا محسوس کرتی ہوں، لیکن میں نے سیکھا ہے کہ جو کچھ میں کرتی ہوں مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے. اگر میں وہ زندگی چاہتی ہوں جو یسوع چاہتا ہے کہ وہ میرے پاس ہو تو مجھے وہی کام کرنے ہیں جو کچھ کلام کہتا ہے کہ مجھے کرنے کی ضرورت ہے. کیا میں دوبارہ کہوں؟ خیر، یہاں پر 9 مرید جسمانی اور غیر روحانی مسیحی ہونے کی علامات لکھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے جسے اختلاف کہتے ہیں تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے، یعنی نامی مسیحیوں کی طرح نہ چلے. جانتے ہیں کہ چرچ میں کس قدر اختلاف پایا جاتا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چرچ جاتے اور ہر ہفتے کسی مرد یا خاتون کو کلام سناتے ہوئے سنتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھانے پر چلے جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہوئے ان کے بارے میں گپ شپ کرتے ہیں. جی ہاں، میری طرف ایسے نہ دیکھیں. کوائر میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، نرسری اسٹاف یا چرچ اسٹاف میں اختلاف ہو سکتا ہے. اور دیکھیں، جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر خدا ہمیں برکت نہیں دے سکتا. اگر 2 افراد کسی بات پر یا ہر بات پر جو وہ مانگتے ہیں متفق ہو تو خدا وہ کر سکتا ہے. متفق ہونے میں قدرت پائی جاتی ہے اور اسی وجہ سے ابلیس اختلاف ڈالنے کی کوشش میں رہتا ہے. میں حیران ہوں کہ آج یہاں پر کتنے ہی لوگ ہیں جو کسی سے ناراض ہیں. خیر، میں نہیں جانتی، آپ سب تو بہت معصوم لگ رہے ہیں. ہو سکتا ہے امریکہ میں آپ کو اس طرح کے مسائل کا سامنا نہ ہو سکتا ہے کہ آپ موسم کے بارے میں پریشان ہونے میں بہت مصروف ہوں. میں نہیں جانتی کہ آپ اے بی سیمسن کو جانتے ہیں، جس نے وہ سب لکھا جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کتنی آسانی سے ہمارے احساسات بدل جاتے ہیں. اس نے کہا وہ ہمیشہ اس فارمولے پر زندگی گزارتے ہیں. ہماری زندگی میں سب سے پہلی اہمیت خدا کی کلام کی حقیقت ہے، یہی معیار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں خدا کے کلام کی حقیقتوں پر ایمان رکھنے کا فیصلہ کرتی ہوں. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنے احساسات پر دھیان دیتے ہیں. جذبات ناپائیدار ہیں، یہ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں اور بہت ہی جلد بالکل اچانک بدل سکتے ہیں. آپ میں سے کتنے کبھی اتنے زیادہ پرجوش ہوئے ہوں اور آپ نے کچھ خریدا ہو اور اگلے ہی سال یہ کہتے رہے ہوں کہ کاش آپ کے پاس یہ نہ ہوتا. واچ مین نی، جو کہ ایک عظیم مسیحی مصنف تھا، اس نے کہا ایمانداروں کے سب سے پہلے دشمن جذبات ہیں. یہ لوگوں کو جسم میں چلتے رہنے پر اکساتے ہیں، یہ لوگوں کو خدا کی مرضی سے دور رکھتے ہیں.
میرے خیال سے یہ اچھا ہوگا کہ اگر ہم کسی وقت اس بات پر دھیان دیں کہ ہم کتنی آسانی سے اپنی خواہشات اور جذبات میں گھر جاتے ہیں. خیر، ہم سب جذبات رکھتے ہیں. اگر ہم اجازت دیں تو یہ ہماری زندگی پر حکمرانی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جان کر ہی کہ ہم مسیح میں کیا ہیں، ہم محفوظ ہو سکتے ہیں. ہمیں ہر وقت اپنے احساسات کی پیروی کے بجائے خدا کے کلام کی پیروی کرنا سیکھنا ہے. میرا ایمان ہے کہ ہم میں ہر کوئی صحت مند طرز زندگی، روح، جان اور بدن چاہتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تقریباً آپ سب کی اور میری زندگی کا بھی کم از کم یہ ایک حصہ ہے جس میں ہم اچھی تبدیلی لا سکتے ہیں.